औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन की आयत नंबर 12 को ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इस आयत के साथ ही सूरह यासीन का पहला रुकू भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। तो आयत में वक्फ की एक अलामत नज़र आ रही है, लिहाजा पहले तो हम इस आयत के दो हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा होगा इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। दूसरा होगा व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। अब जो पहला हिस्सा है इसमें हमें वाव आतिफा भी नज़र आ रहा है, लिहाजा इस पहले हिस्से के हम दो हिस्से बना देंगे। पहला हिस्सा होगा इन्ना नहनु नुह्यिल मौता और दूसरा होगा व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। चलते हैं जी पहले हिस्से के अल्फाज की तरफ। पहले हिस्से के पहले हिस्से का पहला लफ्ज़ है इन्ना, जो कि हरफ़ हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है और इसके साथ जो पर्पल कलर में आपको एक अलिफ नज़र आ रहा है, ये असल में ना था ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जमा मुतकल्लिम की। तो असल में ये था जी इन्ना ना, लेकिन तख़फ़ीफ़ की वजह से एक नून को ड्रॉप कर दिया गया। नाहनु ज़मीर मरफू मुनफसिल जमा मुतकल्लिम की है जी। उसके बाद नुह्यी जो है ये फ़ेल मुज़ारे मारूफ जमा मुतकल्लिम का सीगा है। हा या और या हरूफ मादा हैं, बाबे फ़ाल से इस्तेमाल हुआ है। या यू तब्दीली के बाद ahya yuhyi इह्याअन, इसके माना होते हैं जिंदा करना। तो असल में यह था नुह्यी, यानी खड़ी ज़ेर के साथ था, लेकिन फिर उस खड़ी ज़ेर को आगे मिलाने के लिए हमने सीधी ज़ेर जो है वो लगा दी। अल मौता ये इसम है, जमा मुकस्सर है, जमा है ये मैत की। खान साहब लिख रहे हैं कि मीम वाव ता हरूफ मादा से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मैयत, जिसकी जमा मैयतूना जमा सालिम और जमा मुकस्सर अमवात इस्तेमाल होती है। और एक लफ्ज़ है जी मैत और मैता, इन दोनों की जमा जो है वो मौता इस्तेमाल होती है। माना इसके वो कर रहे हैं बेजान मुर्दा। तो पहले हिस्से के अल्फाज पर बात मुकम्मल हो गई है। अब अल्फाज को जोड़कर हम जुमला बनाते हैं। इन्ना से जुमला शुरू हो रहा है, जुमला इस्मिया होगा। इन्ना का एक इसम होगा, एक ख़बर होगी। इसम इन्ना का मंसूब होगा, लिहाजा वो ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इन्ना का इसम है जिसका अलिफ हमें नज़र आ रहा है। और ख़बर की जगह पर एक जुमला फ़ेलिया नज़र आ रहा है, वो है नुह्यिल मौता। और बीच में जो नाहनु है इसको ज़मीर फ़स्ल कहकर हम गुज़र जाएंगे। ख़बर नुह्यिल मौता जो है ये फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल का मजमू है, लिहाजा ये ख़बर जो है महल्लन मरफू बन जाएगी इन्ना की, और फिर इन्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। दूसरी तरकीब में नाहनु नुह्यिल मौता जुमला इस्मिया को इन्ना की ख़बर बनाया जा सकता है, जिसमें नाहनु मुब्तदा हो जाएगा और उसकी ख़बर जो है वो नुह्यिल मौता जुमला फ़ेलिया हो जाएगी, और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर महल्लन मरफू ख़बर बन जाएगा इन्ना की। कुरान मजीद की बहुत ही खूबसूरत ये आयत है जिसमें आपको 3 जगह हम का तर्जुमा जो है वो मिल रहा है। एक इन्ना में यहाँ पर ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, फिर नाहनु में ज़मीर मरफू मुनफसिल, नुह्यी में ज़मीर मरफू मुस्ततिर। और ये उसलूब आपको अरबी ज़ुबान में ही नज़र आ सकता है, ना तो हम उर्दू में ये बात बयान कर सकते हैं ना ही अंग्रेज़ी ज़ुबान में। चलते हैं जी पहले हिस्से के दूसरे हिस्से के अल्फाज की तरफ। पहले हिस्से के दूसरे हिस्से का पहला लफ्ज़ है वाव, जो कि हरफ है हरफु अत्फ़ है। नक्तुबु फ़ेल मुज़ारे मारूफ जमा मुतकल्लिम का सीगा है। काफ ता बा हरूफ मादा, बाब नसर यंसुरु से इस्तेमाल होता है। कतबा यक्तुबु लिखना इसके माना होते हैं। माँ यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाया गया है, लिहाजा ये इसमें मौसूल के तौर पर यहाँ आ रहा है। अगला लफ्ज़ है जी क़द्दमू फ़ेल माजी मारूफ जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। क़ाफ दाल मीम हरूफ मादा, बाब तफ़ील क़द्दमा युक़द्दिमु तक़दीमन आगे करना। वाव हरफ अत्फ़ है और उसके बाद है आसार। आसार का लफ्ज़ जो है ये असर की जमा मुकस्सर है, अफ़आल वज़न है इसका, और इसके साथ ज़मीर लगी हुई है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब की।
الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ نکتبو فعل با فاعل ہے، نحنو ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہو گیا، آگے مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے ما قدموا و آثارہم، جس میں ما اس میں موصول ہے لہٰذا محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا نکتبو فعل کے لیے، اور ما اسم الموصول کے لیے جو صلہ ہے وہ ہے قدموا۔ قدموا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع بارز جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن گیا نکتبو فعل کے لیے۔ واو حرف عطف ہے، آثارہم مضاف الیہ ہو کر عطف ہو جائے گا ما قدموا پر، گویا ما قدموا معطوف علیہ ہے اور آثارہم معطوف ہے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا نکتبو فعل کے لیے، اور نکتبو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کا دوسرا حصہ بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، اب چلتے ہیں جی اس آیت کے مین دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ واو اس میں حرف ہے، کل شیئن مضاف الیہ ہے، کیونکہ کل ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ شیئن جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اور جب کل کا مضاف الیہ نکرہ ہوتا ہے تو ہم ترجمہ ہر کے ساتھ کرتے ہیں، گویا کل شیئن کا ترجمہ ہم کریں گے ہر چیز۔ آگے ہے جی احصیناہ، یہ تین الفاظ ہیں جی، ایک ہے احصا فعل، ایک ہے نا، اور ایک ہے ہو۔ احصا فعل جو ہے ہا، صاد اور یا حروف مادہ سے باب افعال میں استعمال ہوا ہے، احصا یا یحصیو احصاین، تبدیلی کے بعد احصا یحصی احصاءن۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں جی کسی چیز کی گنتی کو پورا کرنا، شمار مکمل کرنا، ایک معنی لکھے ہیں کسی کام کا حق پورا کرنا، نبھانا، اور تیسرے معنی لکھے ہیں گھیر لینا، احاطہ کرنا۔ احصینا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا نا جو آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے جمع متکلم کی، اور ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہو کی، یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد امام کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ امام کے بارے میں خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے جو چیز رہنمائی کا ذریعہ ہو، اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کے راستے کے بھی ہیں، ایک معنی اس کے کسی بات یا کام کا ریکارڈ، خواہ وہ فائلوں، کیسٹ، سی ڈی، ڈی وی ڈی یا کسی بھی شکل میں ہو، اور انہی معنی میں سورہ یاسین میں استعمال ہوا ہے، اس لیے خان صاحب نے ریفرنس اسی آیت کا دیا ہے۔ ایک معنی رہنما کتاب کے کیے ہیں خان صاحب نے، اور ایک معنی رہنما شخص کے بھی خان صاحب نے ڈکشنری میں لکھے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ مبین ہے، واحد مذکر مجرور نکرہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، با یا اور نون حروف مادہ باب افعال، ابانا یبینو ابانتاً سے مبین جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے جس کے معنی واضح کے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گیا، اور الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ کلو شیئن ہوتا تو ہم اسے مبتدا بنا دیتے، اور احصیناہ فی امام مبین کو ہم خبر بنا دیتے، لیکن یہاں پر کلو شیئن کی بجائے کل شیئن ہے، لہٰذا کل شیئن کو ہمیں مفعول بھی بنانا پڑے گا، اور ہم اس کو مفعول بھی مقدم بنا سکتے تھے احصینا فعل کے لیے اگر احصینا فعل کے ساتھ ہو کی ضمیر نہ لگی ہوتی۔ اب چونکہ احصینا کے ساتھ ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، لہٰذا کل شیئن کو ہم احصینا فعل کے لیے مفعول بھی نہیں بنا سکتے، لہٰذا ہمیں یہاں پر ایک اور فعل احصینا محذوف ماننا پڑے گا، جس کے لیے کل شیئن کو ہم مفعول بھی بنائیں گے، گویا احصینا کل شیئن احصیناہ فی امام مبین۔ اس طرح سے پھر یہ جملہ جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کیا جائے گا، اور یہ اسلوب جو ہے یہ عربی گرامر میں الاشتغال کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ دو جملے بن جائیں گے، ایک جملہ ہوگا احصینا کل شیئن، اور ایک ہو جائے گا احصیناہ فی امام مبین۔ اب میں دوسرے جملے کو انالائز کر رہا ہوں جی، احصیناہ فعل فاعل مفعول بھی، فی حرف جر، امام مبین موصوف صفت، فی امام مبین جار مجرور متعلق ہو جائے گا احصینا فعل کے، اور احصینا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ تفسیریہ بن جائے گا جس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، اور جو پہلا جملہ ہوگا جس کے لیے ہم نے فعل احصینا کو محذوف مانا ہے، یعنی احصینا کل شیئن، اس کا عطف جو ہے ہم
نکتبو والے جملے پر کر دیں گے۔ تو یوں یہ آیت بھی الحمدللہ ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ انا حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم ہے، ساتھ نحنو ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدا انہوں نے قرار دیا ہے، واو کو عاطفہ قرار دے کر ما کو اسم موصول فی محل نصب مفعول بہ، اور آیت کو کہہ رہے ہیں وہ محذوف ہے۔ آثارہم معطوف علی الموصول بحرف العطف ہے، اور کل جو ہے مفعول بہ ہے لفعل محذوف یفسرہ ما بعدہ، فی امام متعلق ہے احصیناہ کے۔ تو جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے بالکل اسی طرح آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ باقی جملوں کا اعراب بھی آپ دیکھ لیں۔ انا نحن نحیی والا جملہ جو ہے لا محل لہ استنافیہ ہے، نحن نحیی فی محل رفع خبر انا ہے، نحیی الموتى فی محل رفع خبر المبتدا نحن ہے، اور نکتب فی محل رفع معطوف علی جملہ نحیی ہے، قدموا لا محل لہ صلۃ الموصول ما ہے، اور احصینا کل شیء احصینا محذوف کے ساتھ فی محل رفع معطوف علی جملہ نکتب ہے، اور احصینا لا محل لہ تفسیریہ جملہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم اس آیت کے ترجمے کو جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ ترجمہ کر رہے ہیں عبدالسلام صاحب اس آیت کا کہ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کو ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، اور اس آیت کے ساتھ سورہ یاسین کا پہلا رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔